الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له ولا عديل له ولا غير له سرمدي أبدي أزلي دهري ديمومي لا أول له ولا آخر له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وكريمنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع ومشفع رواه مسلم سبحان اللہ اللہ کا نبی فرما رہا ہے مسلم شریف کی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں حضور نے فرمایا قیامت کے دن میں آدم کی تمام اولاد کا سردار ہوں گا اور سب سے پہلے میری قبر انور شک ہوگی حضور قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے اور میں سب سے پہلے قیامت کے دن شفاعت کرنے والا ہوں گا اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ میری شفاعت کو قبول فرمائے گا یہ ہے ترجمہ اس حدیث پاک کا جو ابھی میں نے خطبے میں تلاوت کی ہے ذکر چھڑا ہے میرے نبی پاک کی سیادت کا سرداری کا آج تیسرا جمعہ اس موضوع پر اور یہ بات اور یہ حقیقت مسلمہ ہے
ہر فرشتے نے، ہر نبی نے اس کو تسلیم کیا ہے، اور سب سے پہلے میرے نبی کو سید فرمایا تو میرے رب نے فرمایا۔ سورہ یاسین کا ابتدائیہ ہے، یاسین عرض کیا تھا، یاد ہوگا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سین سے مراد سید البشر ہے، آپ سردار ہیں، سیادت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے بھی کہا اور میرے نبی نے بھی فرمایا، انا سید ولد آدم، میں سید ہوں، میں سید ہوں۔ سید کا معنی کہ سردار، سید کا معنی یہ کہ سب اس کے مطیع، اس کے فرما بردار، اس کے ماتحت، اس کے تابع، اس کے پیچھے، وہ سب سے آگے، سب سے اونچا، سب سے اعلیٰ، سب سے اچھا، سب سے علم والا، سب سے زیادہ حسن والا، سب سے زیادہ سخاوت اور کرم والا، سب سے زیادہ سچا اور سب سے زیادہ عدل کرنے والا، اور سب سے بڑا مجاہد اور شجاع اور بہادر۔ غرض ہے کہ جو بھی اللہ کے خزانے میں بندوں کے لیے صفتیں ہیں، رب نے وہ سب سے اعلیٰ صفتیں اپنے نبی پاک کو عطا فرمائی۔ یہ ہے سیادت کا معنی۔ بس حضور حکم دیں گے، سب اس کے تابع ہوں گے، اللہ کے حکم کے ماتحت۔ اللہ تو اللہ ہے نا، اللہ تو اللہ ہے نا۔ یہ خواہ مخواہ مولوی یہ بات نکالتے ہیں کہ تم نے اللہ کے ساتھ ملا دیا۔ ایک حدیث سنو، بنی عامر ایک قبیلہ ہے، وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے جب سرکار کی زیارت کی، دیدار کیا، بس سارے جھگڑے اسی بات سے ہیں کہ تو نے دیکھا نہیں میرے نبی کو، دیکھ لیتا تیری زبان بند ہو جاتی، کبھی نہ کہتا کہ میں حضور جیسا ہوں یا حضور میرے جیسے، کہتا نہیں وہ تو اعلیٰ ہے، میں ادنا ہوں، وہ نبیوں کا سردار ہے، وہ امت کا غمخوار ہے، وہ لامکان کی سیر کر کے آیا ہے، رب اس سے ہم کلام ہوتا ہے، مجھے زمین پر چلنا بھی نہیں آتا۔ قرآن لے کر آیا، دین لے کر آیا، عدل لے کر آیا، انصاف لے کر آیا، اور اس کی زندگی پاک میں کہیں بھی کجی نظر نہیں آتی۔ صلہ رحمی میں کمال ہے خدا کی قسم، غریبوں پر کرم کرنے میں کمال ہے خدا کی قسم، مسکینوں کا مدد کرنے والا کمال کا ہے خدا کی قسم، اور تیرے میرے میں وہ کمال نہیں پایا جاتا۔ ہم رشتہ داروں کے ساتھ چل ہی نہیں سکتے، ان کے حقوق ادا ہی نہیں کر سکتے، کبھی زبان سے جھوٹ بھی نکل جاتا ہے، کبھی غیبت بھی کر بیٹھے، کبھی کسی کا حق بھی مار لیتے ہیں۔ میں قربان جاؤں، حضرت حلیمہ کا ایک پستان اگر منہ میں لیا ہے، سارا زمانہ دودھ پینے والا اسی پستان پر گزارا کیا ہے، دوسرا پستان منہ میں نہیں لیا، یہ میرے رضائی بھائی کا ہے، میں اس کا حق کبھی نہیں استعمال کروں گا۔ آ میرے سامنے ذرا اپنا عدل کا زمانہ دیکھا، کون سا عدل و انصاف کرتا ہے تو؟ سبحان اللہ۔ جو آغوش مادر میں ہے، شیر خار ہے، ابھی بچپنا ہے، میں اس بچپنے پر بھی قربان جاؤں۔ پہلی دفعہ حضرت حلیمہ فرماتے ہیں، پہلی دفعہ میں نے اپنی چھاتی سے لگایا، اس پیارے نے جہاں دودھ پیا ہے، پھر 2 سال وہی دودھ پیتا رہا ہے۔ میں بھائی کا حق نہیں مارتا۔ اچھا یہ حدیث سنو، مسئلہ انشاءاللہ واضح ہو جائے گا۔ بنی عامر قبیلہ ہے نا، حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، دیکھا، سراپا دیکھا، حسن و جمال دیکھا، جی من مونی صورت دیکھی، دل میں اتر جانے والی باتیں سنی، نبی میٹھا، اس کا بول بھی، سبحان اللہ، نبی خود میٹھا، اس کا پیغام بھی میٹھا، اس کا بول بھی میٹھا، سبحان اللہ، اس کی آل بھی میٹھی، نوری نوری۔ تو عرض کرتے انت سیدنا، ہم یہ نذرانہ ہے مختصر سا، آل عرب کی فصاحت بڑی زبردست ہے، ایک چھوٹا سا فقرہ کہا ہے، بہت کچھ اس میں کہہ گئے، اگر میں اسی کی آج تشریح کروں پورے جمعے کی تقریر اسی میں ختم ہو جائے۔ انت سیدنا، بس اتنا کہا، آپ ہمارے سید ہیں،
میرے آقا نے جواب میں کیا فرمایا؟ اللہ هو السید، اللہ وہ سید ہے۔ جب اللہ سید ہے تو پھر حضور نے کیوں کہا میں سید ہوں؟ شرک نہیں ہو جاتا؟ وہی لفظ ہے نا۔ ہم اگر شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث کہتے شرک، غوث تو اللہ ہے، مدد کرنے والا اللہ ہے، اللہ کے ناموں میں کہیں غوث نہیں ہے۔ داتا کہتے علی حجویری کو کہتے شرک، داتا تو اللہ ہے۔ خواجہ غریب نواز کو غریب نواز کہتے شرک ہو گیا، غریب نواز تو اللہ ہے۔ یہ وہی لفظ ہے نا۔ مسئلہ سمجھو، مغالطے دینے والے بڑے مغالطے دیتے ہیں، اور دیتے بھی قرآن و حدیث کے ساتھ ہے۔ میں ایک مغالطہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سمجھیے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ کتنی عورتوں کے ساتھ شرعاً نکاح جائز ہے؟ قرآن نے کتنی اجازت ہے؟ سب کو، بچوں کو بھی معلوم ہے، 4 کے ساتھ ہے۔ اچھا اب میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں 9 کے ساتھ۔ ایت بھی وہی پڑھوں گا جس سے آپ 4 ثابت کرتے ہیں، وہی ایت پڑھوں گا۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ 2 وَثُلَاثَ 3 وَرُبَاعَ 4، کتنی ہو گئی؟ اب 9 کے ساتھ شادی کرو، دوزخ یہیں بنا لو۔ یہ بھی ایک مولوی نے کہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ مجھے بچائے۔ یہ بے مرشد ملا ایسی بات کرتے ہیں جن کا کوئی پیر نہیں ہے۔ اس ملا نے کہا کہ قرآن سے ثابت ہے 9 کے ساتھ نکاح کرنا، مخالطہ دیا کہ نہ دیا؟ قرآن کہتے ہیں 2 کے ساتھ کرو، یا 3 کے ساتھ کرو، یا 4 کے ساتھ کرو، اس سے زیادہ نبی پاک نے اس کی اجازت نہیں دی۔ ایک شخص حاضر ہوا، ایمان لایا، عرض کرتا یا رسول اللہ میری 10 بیویاں ہیں، فرمایا 4 رکھ، باقی کی چھٹی، 5ویں کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں ایک مر جائے 4تھی تو پھر اور کر لیتا ہے، کچھ شوقین ہوتے ہیں شادیاں کرنے کے۔ مخالطہ دیا نہ دیا؟ میں ایک اور بات کرتا ہوں، رب کون ہے بھائی؟ اللہ۔ اللہ پاک نے عالم ارواح میں اپنی ساری مخلوق سے میثاق لیا، کیا فرمایا؟ الستو بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ رب کا معنی الحمدللہ رب العالمین، رب تو کیا ہے؟ اللہ، پالنے والا۔ یہ حقیقی معنی نہیں ہے، ویسے رب کا اور معنی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے دعوت دی، گناہ کی، دروازے بند کر دیے، اے تلک میرے پاس آ، قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی، اللہ کی پناہ، عزیز مصر میرا رب ہے۔ دیکھ رہے نا سورہ یوسف، عزیز مصر کو جناب یوسف علیہ السلام نے کہا میرا رب ہے، ربی انہ احسن مثوائی، اس نے مجھے بہت اچھی طریقے سے رکھا ہے۔ اب کیا یوسف علیہ السلام پر فتویٰ لگا دیں گے کہ غیر اللہ کو رب مان لیا؟ جو اللہ کے لیے رب کہیں گے اور معنی ہوگا، غیر اللہ کے لیے رب کہیں گے تو اور معنی ہوگا، اللہ کو مددگار کہیں گے اور معنی میں، اللہ کے نبی کو مددگار کہیں گے تو اور معنی میں۔ اور شرک اتنا عام نہیں ہے کہ ہر جگہ ہی آ جائے شرک۔ ہم کلمہ پڑھتے اشہد ان لا الہ الا اللہ، کائنات میں میرے رب جیسا کوئی معبود نہیں ہے۔ ہم نے، ہمارے بزرگوں نے، ہم نے اپنے نبی کو کبھی سجدہ نہیں کیا، یہ پیشانی صرف اللہ کے سامنے جھکتی ہے۔ اور ایسے لوگوں کو مشرک کہنا یہ پرلے درجے کی حماقت اور جسارت ہے۔ مسجد ہم نے آباد کی، کلمہ ہمارے بزرگ لائے۔ ایک بات سن مجھ سے کہ پوچھا بریلوی ہے کہ دیوبندی ہے، میں کہیے کب سے آئے ہیں؟ ان کی عمر 200 سال سے زیادہ نہیں، اور تیرے بر صغیر میں کلمہ داتا علی حجویری لایا ہے۔ یہ 4تھی صدی کی بات ہے، 1000 سال ہو چکا ہے۔ ہمارا کلمہ پرانا ہے، یہ دیوبندیوں بریلیوں کا کلمہ نیا ہے، ہم اس کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، دین کو اس 900 سال سے بر صغیر میں نہیں آیا۔
خواجہ غریب نواز دین لائے، داتا علی حجویری دین لائے. میں تمہیں سمجھاؤں، اجمیر کے ٹیلے پر بیٹھ کر اس خواجہ نے نہ تقریریں کی ہیں، نہ درس دیے ہیں، نہ تبلیغیں کی ہیں. جو دیکھتا تھا کلمہ پڑھ جاتا تھا، اور 1,00,000 ہندو نے کلمہ پڑھا ہے میرے خواجہ غریب نواز کی زبان سے. 1,00,000 ہندو نے. دوستو، حق کو پہچانو. ایک چنے بیچ رہا ہے، ایک بادام بیچ رہا ہے. دیکھنے والا نہیں تمیز کر سکتا کہ یہ چنے ہیں، یہ بادام ہے، اس کا ریٹ کیا ہے، اس کا ریٹ کیا ہے. اپنے بزرگوں کے مسلک سے وابستہ رہو. نئی نئی راہیں نکل رہی ہیں، کبھی نہ جاؤ ادھر ادھر. اس راستے پر چلو جو تیرے خواجگان کا راستہ ہے. سبحان اللہ. جب دین سیکھنا پڑتا ہے، کڑی سے کڑی ملتی ہے تو زنجیر بنتی ہے. تیرا نام کیا ہے، تیرے باپ کا کیا ہے، دادا کیا نام ہے، پردادا کا نام ہے. اس طرح تیرا سلسلہ چلتا ہے، اس طرح روحانی سلسلہ چلتا ہے. جہاں ٹوٹ جائے گا سمجھ لو یہاں شک ہے. جی ہاں بھئی، تیرا میرا مرشد کون ہے؟ خواجہ شمس العارفین. خواجہ شمس العارفین نے دین کس سے سیکھا؟ خواجہ شاہ سلیمان توسوی سے. خواجہ شاہ سلیمان توسوی نے دین کس سے سیکھا؟ خواجہ نور محمد مہاروی سے. انہوں نے کس سے سیکھا؟ مولانا فخر جہاں دہلوی سے. انہوں نے کس سے سیکھا؟ اللہ اکبر، حضرت نظام الدین اورنگ آبادی سے. انہوں نے کس سے سیکھا؟ حضرت شاہ کریم اللہ جہان آبادی سے. انہوں نے دین کس سے سیکھا؟ حضرت یحییٰ مدنی سے. اور اپنے بزرگوں کی توسط سے یہ سلسلہ چلا شاہ نصیر الدین چراغ دہلوی پر. شاہ نصیر الدین نے دین کس سے سیکھا؟ کہو خواجہ محبوب اللہ نظام الدین اولیاء سے. انہوں نے دین کس سے سیکھا؟ ہاں سبحان اللہ. او کہو خواجہ بابا فرید سے. انہوں نے دین کس سے سیکھا؟ انہوں نے خواجہ قطب الاقطاب سے. انہوں نے کس سے سیکھا؟ خواجہ معین الدین اجمیری سے. انہوں نے کس سے سیکھا؟ خواجہ عثمان ہارونی سے. انہوں نے دین کس سے سیکھا؟ حضرت حاجی شریف زندانی سے. انہوں نے کس سے سیکھا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. تیرا سلسلہ اوپر جا رہا ہے، توجہ ہے، دین سیکھتے جا رہے ہیں. ہاں حاجی شریف زندانی نے کس سے دین سیکھا؟ سبحان اللہ. حضرت خواجہ ابو اسحاق شامی سے. انہوں نے دین کس سے سیکھا؟ حضرت خواجہ ابراہیم ادم بلخی سے. انہوں نے کس سے دین سیکھا؟ سبحان اللہ. حضرت خواجہ فضیل بن ایاز سے. انہوں نے عبد الواحد بن زیر سے. انہوں نے خواجہ حسن بصری سے. خواجہ حسن بصری نے علی المرتضیٰ سے. اور علی المرتضیٰ نے او من کنت مولاہ فعلی مولاہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها انت خیف الدنیا والآخرہ. نبیوں کا سردار فرما رہا ہے جس کا میں مولا ہوں علی بھی مولا ہے. فرماتے علی کیوں روتا ہے؟ تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. ہاں سبحان اللہ. میں علم کا شہر ہوں، میرا نبی فرما رہا ہے میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا. میں اگر کوئی قرآن و سنت کے بعد خلاف کروں تو میں حق پہنچتا ہے میرا گریبان پکڑو. ممبر پر بیٹھ کر نبی کی شریعت کی بات مرضی سے کر رہا ہے؟ نہیں، میں تمہیں بتا رہا ہوں دین سیکھا جاتا ہے اور حوالہ پڑھا جاتا ہے. دین سیکھا جاتا ہے، حوالہ پڑھا جاتا ہے. یہ کہاں سے پیغام آ رہا ہے؟ کون لا رہا ہے؟ میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں علماء دیوبند جتنے بھی ہیں وہ مرید ہیں حضرت حاجی مہاجر مکی حضرت امداد حسین رحمت اللہ علیہ اور حضرت خواجہ حاجی امداد حسین مکی مہاجر مکی. یہ سلسلہ چشتیہ صابریہ میں بیعت ہیں. ان کا سلسلہ بابا فرید سے ملتا ہے. یہ سارے بر صغیر میں تو فیضی چشتیوں نقشبندیوں قادریوں سہروردیوں کا ہے. ہم کسی اور کو قبول ہی نہیں کر سکتے.
کسی نے یا رسول اللہ کہہ دیا شرک ہو گیا، غوث کہہ دیا شرک ہو گیا، داتا کہہ دیا شرک ہو گیا، قبر پر چلے گئے شرک ہو گیا۔ اللہ اللہ، یا اللہ یہ کیا جہان آ گیا، کیسی دنیا آ گئی، کیسے اہل علم آ گئے، کیسی تحقیق آ گئی۔ یہ تحقیق نہیں ہے، ہم نئے دین کو کبھی قبول نہیں کر سکتے، ہمارا دین پرانا ہے۔ اپنے دین سے وابستہ رہو، اور جو دین کا پیغام دے اس کو اچھی طرح سمجھو، دیکھو، بھالو، یہ کون کہاں کی بولی کرتا ہے۔ آئیے جی، میرا نبی سید ہے، نہیں سید ہی نہیں، سید بنانے والا ہے۔ سبحان اللہ، سید فاطمہ الزہرا کو سید بنایا نہ بنایا، حسن کو، حسین کو، اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمت نازل ہوں، جس کو فرمائیے سید، یہ سید، یہ سید۔ اور میں تو کمال حیران ہو گیا، حضرت عمر فاروق نے کیا فرمایا، ابو بکر سیدنا واتاک سیدنا، ابو بکر ہمارا سید ہے اور ہمارے سید کو اس نے آزاد کیا ہے، یعنی حضرت بلال کو۔ جب بلال حضرت عمر فاروق کی خدمت میں حاضر ہوتے، آپ کا دور خلافت تھا، تو حضرت عمر جب بلال کو دیکھتے بڑی یادیں آ جاتی، بڑی یادیں تازہ ہو جاتی، فرماتے انت سیدنا بلال، تو ہمارا سردار ہے۔ سبحان اللہ، کسی کے حسن کو داد دینے کے لیے اس سے بہتر کوئی لفظ نہیں ہے۔ ہاں سبحان اللہ، یہ آج کی بات نہیں ہے۔ حضرت حسان کا کون نام نہیں جانتا، میرے نبی کی مدح کرنے والا۔ سبحان اللہ، اور صرف مدح نہیں کرنے والا، میرے پاک پیغمبر اپنی ممبر پر انہیں جگہ عطا فرماتے، جس ممبر پر حضور کے زمانے میں صحابہ کے سردار حضرت ابو بکر بھی قدم نہیں رکھ سکے، اس ممبر پر حضور کے سامنے بچھایا جاتا ممبر، اس پر چڑھ کر کہ نعت کیا پڑھی، طلع البدر علینا، کیا فرماتے ہیں، الصبح بدا من طلعته واللیل دجا من وفرته۔ یہ کیا ہے، اس نعت کا مطلع ہے، شروع ہو رہی ہے نعت، الصبح بدا من طلعتی، پیارے تیرے مکھڑے سے تو صبح پھوٹتی ہے، واللیل دجا من وفرتی، اور تیری زلفیں جو کالی رات پھیلاتی ہے۔ اور مقطع سنو، مقطع فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں، فمحمدنا هو سیدنا فالعز لنا لإجابته، یہ ہمارے محمد ہیں۔ بھائی حد ہوگی اس بات، اس اضافت میں، اس نسبت میں پتہ نہیں کیا کچھ چھپا ہوا ہے۔ یہ ہمارے ہیں، ہم تمہارے ہیں، آپ ہمارے ہیں۔ آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے، تم ہمارے، ہم تمہارے ہو گئے۔ فمحمدنا هو سیدنا، یہ محمد ہے اور ہمارے ہر جفا، ہر جفا، ہر جفا، ہر ستم گوارا ہے، اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے، اپنا بنا لے۔ ربنا، ہمارے رب کتنا ہی پھر کرم کرتا ہے اس بندے پر جو کہتے ہیں ہمارے رب، کہتے ہیں عبدی، تو میرا بندہ ہے۔ سبحان اللہ، وہ سیدنا، یہ ہمارے سید ہیں۔ حضور کی مجلس میں یہ اعلان ہو رہا ہے، یہ ہمارے، یہ بڑا مرتبہ ہے، یہ بڑا اعزاز ہے۔ فالعز لنا لإجابته، ہم ان کی بات مانیں گے، ان کے طریقے پر چلیں گے تو ہمیں عزت ملے گی۔ سبحان اللہ۔ حضرت مولانا روم کیا فرماتے ہیں، سیدو سرور محمد نور جان، سیدو، سید سے شروع کیا نا، سیدو سرور، یہ سرور فارسی کا لفظ ہے، سید عربی کا معنی دونوں کا ایک ہے۔ سیدو سرور محمد نور جان،
یہ جو روح ہے نا، روح، اس کو جان کہتے ہو نا، جان نکل گئی، روح نکل گیا، یہ نورانی ہے، اس لیے نہ آتا نظر آتا ہے نہ جاتا نظر آتا۔ پھر عرض کرتے ہیں یہ جو روح ہے نا، روح، اس کی پھر روح بھی حضور کی ذات پاک ہے۔ یہ من ہے سید و سرور محمد نور جان، ہماری جان کا نور ہے یہ۔ میں متقدمین کی بات کر رہا ہوں، آج کی مولویوں کی بات سے نہیں سمجھتا۔ میں تو 200 سال کی چھپی کتابیں، لکھی کتابیں بھی نہیں پڑھتا، پرانی کتابیں پڑھتا ہوں۔ اور یہ ذہن کو خراب کرنے والا دور ہے، فتنوں کا دور ہے۔ پر فرمایا نا میرے نبی نے کہ یہودی 70 فرقے ہو گئے، 71 یہودی 71 فرقے ہوئے، عیسائی 72 ہوئے، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ایک ناجی ہے، باقی سب ناری ہے۔ اور ناجی وہی ہوگا جو پرانا ہوگا۔ یہ تو نہیں کہ پرانوں کو رب کو چھوڑ کر نئے کو بنا لے، نہیں، پرانا جو ہے وہی ناجی ہے، نئے جو ہے سب ناری ہے۔ تیرا مسئلہ حل ہو گیا، جو پوچھتا ہے نماز کسی کے پیچھے پڑھوں، جنازہ پڑھوں کہ نہ پڑھوں، مسئلہ سمجھ لے، تیرے مسلک پر ہے تو ناجی ہے، ورنہ وہ نیا ہے۔ بلکہ سید و سرور محمد نور جاں، آگے فرماتے مہتر و بہتر شفیع مجرمہ، مجرم ہوں گے تو یہ ان کی سفارش کرے گا۔ سبحان اللہ۔ بہترین و بہترین انبیاء، انبیاء کا مجمع ہو، یہ سب سے بہترین ہے، جز محمد نیست در ارض و سما، اس کائنات میں میرے نبی سے بہتر اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ آگی بات ہی سمجھ میں، کہاں سے سیادت چلی؟ ہماری سوچ سے پہلے، ہماری سمجھ سے پہلے۔ رب نے زمین و آسمان کو بھی پیدا بھی نہیں کیا، 1000 سال، ایک روایت کے مطابق 2000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی، اس میں یا سید حضور کو کہا گیا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ تو آپ پڑھتے ہی رہتے ہیں، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اور سید کا معنی تو کرنا چاہیے نا، سید کا معنی کیا ہے؟ عربی کا لفظ ہے نا، ہماری پنجابی اردو کا نہیں ہے، عربی کا لفظ ہے۔ سید کا کیا معنی؟ حضرت قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب شفا شریف میں لکھتے ہیں، قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ کا زمانہ اور حضرت حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ایک ہوا ہے۔ جس زمانے میں یہ احیاء العلوم لکھی گئی ہے، اسی زمانے میں شفا شریف بھی لکھی گئی ہے، اور اس شفا شریف کی بہت سی شرح لکھی گئی ہیں، اور شرح ہمیشہ اس کتاب کی لکھی جاتی ہیں جس سے علماء بڑی اہمیت دیتے ہیں، ہر کتاب کی شرح نہیں لکھی جاتی۔ تو اس کا معنی یہ کتاب بڑی اہم ہے۔ مختصر تعارف قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ شفا شریف میں سید کا معنی کیا لکھتے ہیں؟ ہاں، مسئلے تیرے حل ہو جائیں گے۔ الذی یلجأ الناس الیہ فی حوائجہم، یہ ترجمہ۔ سید کا معنی یلجأ الناس الیہ فی حوائجہم، لوگ اپنی حاجتوں اور ضرورتوں میں جس کی طرف رجوع کریں وہ سید ہوتا ہے۔ ہاں، تعصب کی اینک اتار دے اور حقیقت کی اینک لگا لے، مسئلے انشاءاللہ سمجھ میں آ جائیں گے۔ سید کا معنی کیا ہوا؟ یلجأ الناس الیہ، پناہ لے، ملجا پناہ لینے کی جگہ، یلجأ الناس الیہ، اس کی لوگ پناہ لے، کب؟ جب اسے کوئی ضرورت پڑے تھے، اس کی پناہ لے، وہ سید ہوتا ہے۔ جب ان کی سیادت اور سید ہونا یہ مسلم ہو گیا تو پھر معنی یہ ہوا کہ مخلوق مشکلات میں ان کی پناہ لے۔ غزوہ احد میں
حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں تیر لگا۔ حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی ہر کتاب میں یہ واقعہ ملے گا، مدارج النبوت میں موجود ہے، مواہب الدنیا میں موجود ہے۔ تیر آنکھ میں آ کر لگا، بال آ جائے تو آنکھ دکھتی ہے، تیر لگا، پوری قوت کے ساتھ چھوڑنے والے نے کمان سے چھوڑا، وہ سیدھا حضرت قتادہ کی آنکھ میں لگا، آنکھ کا ڈھیلا باہر نکل آیا، ہاتھ پر رکھ لیا۔ گئے کدھر؟ وہ کدھر گئے؟ کہو نا اپنے نبی کے پاس گئے۔ یلجأ الناس الیہ فی حوائجہم، گئے کدھر؟ اپنے نبی کے پاس۔ نبی نے پھر اپنے دروازے سے رد نہیں کیا، کہا آ گیا، مجھے رب نے بھیجا ہی تمہارے لیے ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جو بھی سوال لے کر آئے، حاجت لے کر آئے، میرے نبی میں نے تجھے غنی بنایا ہے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، میں نے تجھے غنی بنایا ہے، کوئی خالی نہ جائے۔ میرے پاک پیغمبر نے ڈھیلا آنکھ کا اٹھایا، آنکھ میں رکھا، لعاب دہن لگایا، چلو بھائی جہاد کرو۔ یہ واقعہ میں نے نہیں گھڑا، میں نے کتاب میں نہیں لکھا، یہ اس زمانے سے چلا آیا۔ ایک نابینا صحابی آ گئے، صحاح ستہ میں حدیث موجود ہے، عرض کرتے یا رسول اللہ دعا فرمائے میری بینائی لوٹ آئے۔ کبھی ایسا ہوا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا میں تمہیں ایک دعا تلقین کرتا ہوں، جاؤ نفل پڑھو، دعا پڑھ دو، دعا مانگو۔ وہ دعا کیا ہے آپ کو یاد ہے کسی کو؟ میں نے بڑی دفعہ ذکر کیا ہے، لیکن یہ شوق نہیں ہے کہ یہ چیز ہمارے اندر آ جائے۔ چلتے چلتے 100 روپے نظر آ جائے نا، کوئی نہیں دیکھتا کس کا ہے، فوراً اٹھا کر جیب میں رکھ لیتا ہے۔ وہ 100 روپے زیادہ قیمتی ہے کہ یہ باتیں زیادہ قیمتی ہیں؟ ان کو سینے میں رکھا کرو، ایک دن تمہارا سینہ لبریز ہو جائے گا، خزانہ آ جائے گا سینے میں۔ حضور نے کیا دعا فرمائی؟ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد، نبی رحمت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی، اللہم فشفع فیہا۔ یہ دعا تلقین فرمائی۔ صحابی گئے، انہوں نے 2 نفل پڑھے، نفل پڑھنے کا دعا مانگی، جب واپس آئے راوی کہتا ہے ان کی بینائی پہ لوٹ آئی تھی، دیر نہیں لگی۔ آج دنیا کا کوئی ڈاکٹر ایسا علاج نہیں کر سکتا جو میرے نبی نے کر دیا۔ رب کرم کرنے والا ہے، ادھر تو لین ملی ہوئی ہے نا، تار جڑی ہوئی ہے نا۔ یہ عرض کرتے ہیں وہ قبول فرماتا ہے، کرتا میرا رب ہی ہے، یہی عقیدہ ہے نا۔ کرتا کون ہے؟ رب کرتا ہے، اور کراتے ایک طریقہ وہ تھا، میں نے صرف 2 حدیثیں پیش کی، ایک طریقہ وہ تھا، ایک طریقہ یہ ہے، میرے نبی نے بتا دیا، میرے پاس آؤ تب بھی وہی بات ہے، اللہ کے جناب حاضر ہو تب بھی وہی بات ہے، کیونکہ خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ میرے پاس آ جاؤ تب بھی وہی بات ہے، کیوں کہ میں غیر اللہ نہیں، میں رسول اللہ ہوں۔ یہ فرق ملا نہیں سمجھتا، میں غیر اللہ نہیں، میں رسول اللہ ہوں۔ اگر غیر اللہ ہوتا نماز میں سلام عرض نہ کیا جاتا، کیونکہ کسی کو بس نماز میں السلام علیکم کہو نماز ٹوٹ جاتی ہے، نبی کو نہ کہو تو نماز مکمل ہی نہیں ہوتی۔ یہ بات سمجھنے والی ہے نا۔ اگر غیر اللہ ہے تو نماز میں پھر السلام علیکہ جب کہا تجھ پر سلام ہو تو حضور کا خیال آیا کہ نہ آیا؟ غیر کا خیال آ جائے تو نماز، نبی کا خیال آ جائے، او ہمارے بزرگ پتہ نہیں کیسے تھے، کیا باتیں کر گئے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ہر آنکس کے در نماز نبینت جمال دوست، فتوہ حمیدی ہم کے نمازش قضا کند۔ میں کہتا ہوں جو میرے یار کا نماز میں دیدار نہ کر پائے اسے کہو نماز دوبارہ پڑھ۔ نماز تو نام ہی نیاز کا ہے، اور نیاز یار کے دیدار سے ہوتا ہے۔ وہ کہاں ہم کہاں، کتنا فاصلہ ہو گیا۔
ہمیں کہتے ہیں نماز میں خیال بھی نہ کرنا حضور کی طرف. سبحان اللہ. السلام علیکم ایھا النبی، پھر چھوڑ دیں. اس کا معنی کیا ہے؟ اے نبی تجھ پر سلام ہو. پھر ذہن جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، کیا اسم مبارک ہے؟ محمد. امام غزالی کا اصل نام، ان کے والد کا نام محمد، ان کے دادا کا نام محمد. محمد بن محمد الغزالی. ہاں سبحان اللہ. ایک بات کہہ دوں، میں پہلے بڑا پسند کرتا تھا کہ یہ دو نام رکھے جائیں جو بچہ پیدا ہو، یا محمد یا احمد. اب میں نے نام سنے نا لوگوں سے تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. احمد کہتے ہیں، احمد الف کے زیر کے ساتھ. یہ میرے نبی کے نام کو بگاڑ دیا ہے، معنی غلط ہو گیا ہے، رحمتیں روٹھ گئی ہیں، تیری عقیدت ساری کی ساری پانی کی طرح بہہ گئی ہے. اور میں نے بڑے لوگوں کو سمجھایا ہے کہ احمد نہ کہا کرو، الف پر زبر. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد. قرآن میں تو دیکھو نا، تورات میں، انجیل میں میرے نبی کا اسم مبارک احمد ہے. آسمانوں پر احمد ہے، زمین پر محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت عمر فاروق نے بھی ایک دفعہ پابندی لگا دی تھی کہ یہ نام نہ رکھا کرو، اس لیے کہ تم ادب نہیں کر سکتے. ادب نہ کر سکو تو نام نہ رکھو، ادب کر سکو تو نام رکھو. حضرت بابا صاحب کے بھائی تھے حضرت خواجہ نجیب الدین متوکل، دہلی میں رہتے تھے. آپ کے دونوں صاحبزادوں کا یہی نام تھا، ایک کا محمد ایک کا احمد. لیکن جب بھی بلاتے تھے خواجہ محمد، خواجہ احمد. بچے ہیں، کبھی ناراض بھی ہوتے تھے نا تو یہ خواجہ کا لفظ نہیں چھوڑتے تھے، بچوں کو پکارتے تھے عزت اور احترام کے ساتھ. اسلام کی تعظیم ہے، جو کرے گا تعظیم پا جائے گا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں جہاں التحیات اور تشہد کا ذکر فرماتے ہیں، وہاں فرماتے ہیں جب نمازی تشہد پڑھنے لگے، بے شک کسی مولوی سے پوچھ لینا، احیاء العلوم موجود ہے. اور ترجمے کی میں ذمہ داری نہیں لیتا، ترجمے میں کرم ادھر ادھر ہو جاتی ہے. آج کل تو بڑی لوگ خیانت کر رہے ہیں، ترجمے میں بڑی خیانت کر رہے ہیں، اور آنے والی نسل کے لیے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. حضرت غوث اعظم کی کتاب بڑی مشہور ہے نا، غنیۃ الطالبین، میرے پاس اصل عربی میں ہے، آج سے 100 سال پہلے چھپی ہوئی. اس میں لکھا ہوا ہے کہ 20 تراویح کی رکعت کتنے؟ کون کہہ رہا ہے؟ غوث اعظم. کس کتاب میں؟ جو اصل ہے، اصل عربی میں ہے، اردو میں نہیں. اب کراچی سے چھپی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ 8 تراویح. خیانت ہوئی کہ نہیں؟ علمی خیانت. اور رب ایسے لوگوں کو بھی معاف نہیں فرمائے گا. آج 8 تراویح ہو گئی، ابھی تک موجود ہیں وہ لوگ، وہ کتابیں پرانی موجود ہیں. وہ کہیں گے نہیں جی غوث اعظم 20 ہی پڑھتے تھے، 8 نہیں پڑھتے تھے. 100 سال کے بعد وہ پرانی کتابیں ختم ہو جائیں گی، آ جائے گا نیا لٹریچر. یہ جی لکھا ہوا ہے شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب میں 8 تراویح ہے، لہذا 20 کی وجہ 8 پڑھو. تیرے خلاف بڑا کچھ ہو رہا ہے، تجھے کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے. میں نے ایران سے تفسیر کبیر منگوائی 30 جلدوں میں، اتفاق سے تشریف لائے ضیاء الامت قبلہ پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. میں نے بڑی خوشی سے عرض کیا حضور یہ کتاب میں نے ایران سے تفسیر کبیر منگوائی ہے. آپ کا پہلا جملہ یہ تھا، پتہ نہیں کیا کچھ تبدیلی کی ہوگی انہوں نے. یعنی اعتماد نہیں رہا ان لوگوں پر، خیانت کرتے ہیں. اچھا تو میں امام غزالی کی بات عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ فرماتے ہیں جب نمازی تشہد میں بیٹھے اور اس مقام پر ہے السلام علیکہ ایھا النبی پڑھنے کے مقام پر، تو فرماتے ہیں وَاحْضُرْ فِي قَلْبِكَ النَّبِيَّ وَشَخْصَهُ الْكَرِيمَ وَقُلْ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس عربی کی بات کا معنی کیا ہوا؟
اس کا معنی یہ ہے کہ جب تو تحیات پڑھنے لگے اور اس جگہ پر پہنچے، وَحْضُرْ، حاضرہ تو جانتے ہو نا، حاضر تے غیر حاضر، وَحْضُرْ فِي قَلْبِكَ النَّبِيَّ، اپنے نبی کو اپنے دل میں حاضر سمجھ۔ کدھر جائیں؟ ان کو چھوڑیں ان کے پیچھے لگے، ان کو چھوڑیں ان کے پیچھے لگے، کیا کریں؟ آپ فیصلہ کریں۔ وہ پرانے چھوڑ دیں، نئے کے پیچھے لگ جائے، یا نئے چھوڑ کر پرانوں کے ساتھ وابستہ رہیں۔ دین پرانا ہے، قرآن پرانا ہے، اسلام پرانا ہے، ہمارا ایمان صحیح ہے الحمدللہ۔ وَاحْضُرْ فِي قَلْبِكَ النَّبِيَّ وَشَخْصَهُ الْكَرِيمَ، ان کی کریم ذات کو، ان کی کریم ذات کو اپنے دل میں حاضر سمجھ، اور پھر کہے السلام علیکہ ایھا النبی، اے میرے نبی میں ایک بندہ ناچیز تجھے سلام پیش کرتا۔ یہ جس نے لکھ دیا کہ نماز میں تصور آ جائے حضور کا، استغفراللہ، وہ عبارت میں نہیں دہرا سکتا، لیکن میں اتنی بات کر سکتا ہوں، حضور جب نماز پڑھاتے تھے، حدیث میں آتا ہے، اور کسی بچے کے رونے کی آواز آ جاتی، چونکہ حضور کے پیچھے خواتین بھی نماز پڑھتی تھی، تو حضور نماز کو مختصر فرما دیتے تھے۔ کیوں؟ اس بچے کی رونے کی آواز آئی ہے، ہو سکتا اس کی ماں میرے پیچھے نماز پڑھ رہی ہو، ماں کی غیر حاضری کی وجہ سے بچے کو پریشانی ہو رہی ہے، ماں بھی پریشان ہے، میں نماز ختم کروں یہ جا کر بچے کو سنبھالے۔ یہ ہے رحمت والا نبی۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ نبی نے اپنی امتی کا، اپنی امت کی ایک عورت کا، اس کے ایک بچے کا تصور کیا کہ نہ کیا؟ تو اور میں اپنے نبی کا تصور کرے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، نبی اگر امت کا تصور کرے پھر یہ نیا دین ہے، ہم اسے فالو نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے مشائخ کے پیچھے چلیں گے اور مشائخ کا وہاں مرتبہ ہوگا، وہاں مقام ہوگا، انہوں نے وہاں پہلے سے بنا رکھا ہے نا۔ حج کے سیزن میں آپ خیمہ لے کر جائیں اور پھر مینا میں کہیں لگانا چاہیں لگا لیں گے، وہ تو سارا مینا تقسیم ہو چکا ہے، معلم اپنے اپنے حصے میں خیمے لگا کر بیٹھے ہیں، کسی کو خیمہ نہیں لگانے دیں گے۔ یہ معلم وہاں اپنے خیمے گاڑ چکے ہیں، ان کے گھر مکان میرا نبی دیکھ کر آیا ہے، انشاءاللہ جب جائیں گے اپنے خیموں میں بیٹھیں گے، نیا خیمہ لینے والا کہاں جائے گا؟ میرا آج کا سبق یاد رکھ لے، انشاءاللہ فائدہ پہنچے گا۔ کڑی کے ساتھ کڑی ملا زنجیر بنے گی، تو کسی کے ساتھ وابستہ ہو جا، تجھ سے در سے سگ سے مجھ کو ہے نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک رہے میرے گلے میں پٹا تیرا۔ سبحان اللہ۔ شہر میں کتے بہت ہو گئے، کمیٹی والے پھر انہیں دوائی دے کر مارتے ہیں، لیکن جس کتے کے گلے میں پٹا ہو اسے دوائی کہتے یہ کسی کا ہے۔ ہاں بھئی یہ ممبر پر ہم یہ باتیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ایسی باتیں رب نے قرآن میں کی ہیں۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اصحاب کہف کا کتا ان کی غار کے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے، رب قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ اوروں کو بھی سمجھایا کرو، خود تو سمجھ جاتے ہو، دوسروں کو بھی سمجھایا کرو۔ وَقَلْبُهُمْ، ان کا کتا، گھر میں کتا ہو رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، لیکن اگر تم نے اپنی حفاظت کے لیے رکھا ہوا ہے یا شکار کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے وہ جائز ہے، وہ فقہاء نے اجازت دی ہے، ٹھیک ہے نا؟ گھر میں کتا ہو تو رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ اصحاب کہف کی غار کے دروازے پر کتا بیٹھا ہوا ہے، رحمت کے فرشتے آتے جاتے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ یہ عام کتا نہیں ہے، کلبہم یہ ان کا کتا ہے، کن کا؟ اللہ کے
دوستوں کا کتا ہے۔ اور اللہ کے دوست کیسے ہیں؟ وہ کب سے سوئے ہوئے ہیں، کب سے سوئے ہوئے ہیں۔ اور آپ بھی سوتے ہیں، میں بھی سوتا ہوں، ایک پہلو تھک جاتا ہے پھر رات کو بدلتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کے بھی پہلو تھک جاتے ہوں گے۔ میرا رب فرماتا ہے وَأُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، جب وہ تھک جاتے ہیں میں ان کے پہلو بدلتا رہتا ہوں۔ اصحاب کہف کے پہلو میں بدلتا ہوں، کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ، اور سورج کو حکم دیتا ہوں اس طرح گزر کے انہیں گرمی نہ لگے۔ واہ سبحان اللہ، اپنے دوستوں کی بڑی خبر رکھتا ہے میرا رب۔ اس طرح گزر کہ میرے دوستوں پر تیری دھوپ نہ پڑے، اور سردیوں میں اس طرح گزر تاکہ انہیں حدت اور تمازت پہنچے، سکون پہنچے۔ پہلو میں بدلتا رہوں گا۔ اور سن لے، جو چند جانور جنت میں جائیں گے، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جنت میں جائے گی، میرے نبی پاک کی اونٹنی جنت میں جائے گی، بلال مہار پکڑ کر لے جائیں گے، اور بلال حضور کی اونٹنی سے بھی آگے ہوں گے۔ اور ان جانوروں میں وہ اصحاب کہف کا کتا بھی شامل ہے، وہ کتا بھی انسانی شکل میں جنت میں جائے گا۔ اصحاب کہف کی محبت کی وجہ سے، ان کی سنگت اور صحبت کی وجہ سے اللہ پاک اسے بھی جنت کی سیر کرائے گا۔ یہ ہے نسبت کا فائدہ، یہ ہے وابستگی کا فائدہ۔ سوئی ڈالیں دریا میں ڈوب جاتی ہے، بڑا بھاری لوہا کشتی کے ساتھ لگا ہوتا ہے، پار جاتا ہی نہیں، لے بھی جاتا ہے۔ جو اللہ کے نیک بندوں سے وابستہ ہو جائے گا انشاءاللہ، جہاں دیکھو ایک بڑا امیر آدمی آپ کے پاس آ گیا، آپ نے خصوصی نشست میں اسے بٹھایا، اس کے ساتھ جو مرید ہیں پیر صاحب کے، وہ تو پیر صاحب نہیں ہے نا، لیکن بیٹھیں گے وہ بھی پیر صاحب کے کمرے میں۔ پیر صاحب کو آپ نے اندر خصوصی کمرے میں قالینوں پر تکیے رکھ کر بٹھایا، تو جو ان کے مرید ساتھ ہیں انہیں باہر بٹھا دو گے؟ نہیں، یہ دنیا داروں کا کام ہے۔ خود ہوٹل کے اندر چلے جاتے ہیں، انہیں باہر بٹھا دو، وہاں کوئی چیز دے دو ان کو کھا لیں گے۔ اللہ والے جو خود کھاتے ہیں اپنے مریدوں کو وہی کھلاتے ہیں، جہاں خود بیٹھتے ہیں ان کو وہی بٹھاتے ہیں۔ اسی لیے آپ انہیں لجپال کہتے ہیں۔ دنیا دار لجپال نہیں ہو سکتا، یہ درویش کا کام ہے۔ غریب سے غریب، کیچڑ سے بھرا ہوا ہو، گندے سے گندا ہو، بد صورت ہو، سینے سے لگا لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اگر موقع عطا فرمایا، آئندہ جمعہ کو میں حضور کی سیادت کو پھر میدان محشر میں کھول کر دکھاؤں گا، کیونکہ آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ۔ سید تو آپ یہاں بھی ہیں، عالم ارواح میں بھی تھے، آج بھی ہیں، قیامت کو بھی ہوں گے، لیکن اس وقت سیادت آپ کی ظاہر ہوگی۔ یہاں کسی نے دیکھا کسی نے نہ دیکھا، کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، کچھ چلے گئے، کچھ بعد میں بھی آنے والے تھے، اس دن تو مجمع سارا ہوگا نا، اولین و آخرین ہوں گے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر پیغمبر ہوگا، آخری امت تک اور پہلی امتیں سب ہوں گی۔ اس دن میرے نبی پاک کی سیادت رب کھول کر بتائے گا۔ ایک بات آج سنتے جاؤ اور انشاءاللہ باقی اگلے جمعے۔ بات کیا ہے؟ لیکن اس میں غور و خوض نہیں کرنا، اور یہ جو لفظ ہے انہی پر رہنا ہے، کیونکہ یہ متشابہات میں سے ہے جی۔ اور میرے نبی کا ایک تو وہ معراج تھا جو بیان ہوتا ہے، ایک اس دن معراج ہوگا، اور وہ اس دنیا کے معراج سے وہ اعلیٰ افضل برتر ہوگا۔ سنو، لیکن بحث نہیں کرنی، کیونکہ متشابہات کے بارے یہ حکم ہے، بحث نہ کرو۔ میرے رسول پاک فرماتے ہیں قیامت کے دن، اور کب قیامت آئے گی؟ میرا نبی پہلے فرما رہا ہے، یہ غیب کی خبر دے رہا ہے نبی، میری قبر پہلے پھٹے گی، غیب کی خبر دے رہا ہے نبی۔ قیامت کے دن کیا کچھ ہوگا ساری تفصیل میرے نبی نے بتا دی۔ یہ غیب کوئی ایسا ہوا نہیں ہے
یہ کوئی شجرہ ممنوعہ نہیں ہے، سمجھے نا؟ کہتے ہیں اللہ عالم الغیب ہے، اللہ عالم الشہادت بھی ہے، دو جہان ہے، یہ بھی اللہ کا، اس کا بھی علم ہے، اس کا بھی علم ہے۔ رب جسے جتنا علم دینا چاہے دے دے، کسی کو کیا تکلیف ہوتی ہے؟ دینا رب نے ہے نا، وہی دیتا ہے، اس کے بغیر تو کچھ بھی کوئی جان نہیں سکتا۔ رب اگر کسی کو دے دے جی پھر تو کوئی اعتراض نہیں نہ ہونا چاہیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو دیا، کیا دیا؟ آپ فرماتے ہیں جو کچھ تم کھا کر آئے ہو، جو گھروں میں رکھ کر آئے ہو، وہ عیسیٰ پیغمبر تمہیں بتا دیتا ہے۔ رب نے دیا نا تو اعلان کر رہے وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، جو تم کھاتے ہو، جو گھروں میں رکھ کر ذخیرہ کر کے آئے ہو، عیسیٰ تمہیں رب نے بتایا۔ اگر کسی پرندے کو رب کچھ بتا دے، سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک پرندہ ہے، ایک نہیں، ایک کی بات کرنا چاہتا ہوں، ہدہد۔ آپ سفر فرماتے تھے، پانی کی ضرورت ہے، سپلائی تو وہاں نہیں ہے، تو ہدہد کو رب نے دیا تھا، وہ زمین کی تہ میں پانی دیکھ لیتا تھا، اس کی نظر میں تاثیر رکھی ہے، سارے مفسرین نے لکھا ہے۔ اور وہ پھر ٹھونگے مارتا تھا تو جنات کو آپ فرماتے کہ کھودو، جنات فوراً کھود کر پانی نکال لیتے۔ یہ ہدہد کو رب نے دیا ہے۔ اب کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، رب دے دے، سمجھے نہیں؟ اس سے طاقت ہے، قوت ہے، اختیار ہے، رب جسے دے دے۔ سلیمان علیہ السلام کو تخت کی ضرورت محسوس ہوئی، بلقیس آ رہی ہے، راستے میں ہے، اس کے آنے سے پہلے تخت آنا چاہیے۔ قال عفریت من الجن، ایک جن نے کہا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، تمہاری محفل برخاست ہونے سے پہلے میں پیش کر سکتا ہوں۔ وہ جیب میں آنے والا تو نہیں ہے نا، تخت ہے، پتہ نہیں کتنے اس پر کمرے وزراء کے بنے ہوئے ہیں اور کتنا بڑا وہ تخت ہے۔ فرمایا نہیں، مجھے اسے جلدی چاہیے۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس اسم اعظم تھا وہ اٹھا، یہ انسان ہے، آصف برخیہ، دستخط کھڑا ہو گیا، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اے میرے پیغمبر تم بلقیس کا تخت چاہتے ہو، آنکھ بند کرو، کھولو تو حاضر ہوگا۔ اب قرآن کو کون چیلنج کرے؟ یہ صداقت والا قرآن ہے۔ اچھا جوان بیٹھے ہیں بڑی پھرتری والے، میں کہتا ہوں جیب سے کوئی چیز نکال، میں آنکھ بند کر کے کھولتا ہوں، نکال لے گا؟ اتنی دیر میں جیب سے ہم نہیں نکال سکتے، وہ بلقیس کا تخت اس ملک سبا سے لا کر پیش کرنا چاہتا ہے۔ پھر آیا کہ صرف بات ہوئی فلما رآہ مستقرا عندہ، پھر دیکھ بھی لیا، آ گیا۔ مجھے بتاؤ کیسے آیا؟ اور کسی مولوی سے پوچھ کر مجھے بتاؤ، تسی مولوی جی تسی لے آ سکتے ہو؟ مجھے مصر سے کتاب چاہیے، آج ہی چاہیے، شام کو میں نے حوالہ دار دے، لا سکتے ہو؟ جی نہیں، میں تو نہیں لا سکتا۔ پھر مان لے کہ تو عاجز ہے، اور اللہ جس سے قدرت عطا فرمائے، تیرے پیٹ میں درد پھر نہیں ہونا چاہیے۔ اصل میں درد ہے، کسی سے دوائی لینی چاہیے، ایک لطیفے پر رخصت ہو جائے۔ بادشاہ کے دربار میں بڑا مزاحیہ اور مسخرہ تھا، تو اچھی اچھی باتیں کر کے بادشاہ کو خوش رکھتا۔ ایک دن بادشاہ نے پوچھا بتا بھائی یہ جسم کے حصوں پر بال ہیں، یہ ہتھیلی پر بال نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟ نے کہا یہ حضرت یہ تو آپ کی سخاوت کی دلیل ہے، آپ دونوں ہاتھوں سے خزانے سارا دن لوٹاتے رہتے ہیں، وہ ہاتھ گھس گئے۔ اچھا تو تیرے ہاتھ پر بھی تو نہیں ہے؟ یہ آپ کے دے دے کر گھس گئے، ہمارے لے لے کر گھس گئے۔ انہوں نے کہا یہ جو دوسرے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بھی نہیں ہیں، یہ آپ دیتے ہیں میں لیتا ہوں، یہ افسوس میں ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں، ان کے بھی گھس گئے۔
میرا رب دینے والا ہے، میرے رب کے دوست لینے والے، اس ملا کو کیا تکلیف ہے؟ مجھے اپنے رب کی عزت و جلال کی قسم، میرے رب جیسا مخلوق میں کوئی نہیں ہے۔ ساری عزتیں اس کی ہیں، سارا جلال، ساری ہیبت، عظمت اس کی ہے، علم اس کا ہے، قدرت اس کی ہے، بادشاہت اس کی ہے، ملک اس کا ہے، حکم اس کا ہے، اختیار اس کا ہے، امر اس کا چلتا ہے، کوئی بھی اور نہیں۔ لیکن جب کسی کو رب علم دے دے، اختیار دے دے، جی پھر کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ بھائی یہ بات یاد رکھو، الحمدللہ ہمارا عقیدہ درست ہے۔ اب کسی کو رب کا کسی صفت میں شریک نہیں مانتے۔ ہاں رب کی عطا ہے جسے جتنا چاہے۔ انا اعطینا کل کوثر، اے میرے نبی میں ہر چیز کی تجھے کثرت دے چکا ہوں۔ رب دینے والا ہے، یہ جو کچھ دیا یہ بھی ہماری سمجھ سے باہر ہے، اور ابھی دینا کچھ باقی ہے۔ وہ کب دے گا؟ محشر کے میدان میں۔ کہاں فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے اتنا دے گا پیارے تو راضی ہو جائے گا۔ جسے رب راضی کرنا چاہتا ہے تو بھی اس میں شامل ہو جا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، پہلے دے دیا، انا اعطینا، انا ہم نے دیا ہے، کوئی اور نہیں دے سکتا۔ اور جب ہم دیتے ہیں واپس لیتے بھی نہیں، اور جب ہم دیتے ہیں پھر اپنی مخلوق کو کہتے ہیں کہ مان تو بھی، اللہ نے دے دیا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، رب کیا دے گا؟ جو کچھ سمجھ میں آیا انشاءاللہ آئندہ جمعے بیان کریں گے۔